پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل۔ اسپارکو نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگی نشاندہی کرے گا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ لانچنگ مشن کی تکمیل پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان اور افغانستان میں دوحہ مذاکرات کامیاب، فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ افغانستان سے پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے۔ فریقین کا طے شدہ نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستانی وفد کی قیادت خواجہ آصف، افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ مذاکرات کی میزبانی قطر نے کی۔ ترکیہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر متفق ہیں۔ اگلا فالو اپ اجلاس 25 اکتوبر کو استنبول میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے وفود معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر بیان میں کہا، برادر اسلامی ممالک کی ثالثی اور میزبانی نے معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قطر اور ترکیہ کے تہ دل سے شکر گزار ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موقف مکمل طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ معاہدہ پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کا نتیجہ ہے۔ سیز فائر معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی اور دفاعی کامیابی کا قرار دیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک افغان دوحہ معاہدہ کا خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، یہ درالسمت میں پہلا قدم ہے۔ قطر اور ترکیہ کا کردار دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں۔ اگلی میٹنگ ترکیہ کی میزبانی میں ہوگی۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کی مانیٹرنگ کے مضبوط میکانزم کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی جانوں کا ضیاع روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملیشین ہم منصب ابراہیم کا فون۔ علاقائی صورتحال، افغانستان کے ساتھ کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام چاہتا ہے، تاہم اسے افغان سرزمین سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ انور ابراہیم نے علاقائی کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کی بحالی میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ICC کا پاکستان کے حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا دعویٰ مسترد۔ وزیر اطلاعات اطاعت تارڑ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے متعصب، سلیکٹو اور ناپختہ تبصرے کو رد کر دیا۔ کہا، ICC نے کوئی آزادانہ ثبوت نہیں دیا۔ گمراہ کن بیان ICC کی غیر جانبدار حیثیت پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان خود سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے۔ سب کچھ ICC کی موجودہ قیادت کے تحت ایک پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے۔ عالمی سطح کے ایک ادارے کو متعصبانہ بیانیہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، سیاست سے کھیل کو آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ICC کو دوسروں کے اکسانے پر غیر مصدقہ دعووں سے گریز کرنا چاہیے۔ افغان طالبان رجیم کو افغانستان میں پناہ گزین پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ دشمن کا فتنہ الہندو، فتنہ الخارج کو ہارڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا، پراکسیز کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے۔ افغان شہری دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ یقین رکھیں، دشمن کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے۔ پاک فوج ہر محاذ پر چوکس ہے۔ پاکستان کے بہادر عوام کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو شکست دیں گے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ جوہری ماحول میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، دوبارہ جارحیت کی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں سخت جواب دے گا۔
بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ پاکستان کسی بھی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران قوم اپنی فوج کے ساتھ فولاد کی طرح کھڑی تھی۔ آپریشن بنیان مرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ پاکستان نے ازلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کی متعدد بیسز باشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت بنیادی مسائل عالمی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کرے۔ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے خدمات پیش کرنا پاکستانی عوام اور مسلح افواج کے لیے اعزاز ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا، پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا۔ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ سے مضبوط تعلقات دوبارہ متحرک کرنا خوش آئند پیش رفت ہے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش پر یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے ضلع طائر میں حملہ کر کے ایک شخص کو شہید کر دیا۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط نہیں لگا سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ کہا، اب تک تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا۔ پاکستان کو 31 دسمبر تک IMF سے $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف معاہدہ 1 سے 2 ہفتے میں متوقع ہے۔ حکومت نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری فیصلے کے قریب ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ۔ ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹرز شامل کرنے پر غور۔ ریونیو اتھارٹی میں 130 انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کی اصولی منظوری۔ ٹیکس اہداف اور نئے سیکٹرز پر تفصیلی بریفنگ۔ PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹورل، ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالسٹ شامل۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا۔ سبزیاں، پھل اور برائلر گوشت غریب کی پہنچ سے دور۔ لاہور میں ٹماٹر کی سرکاری قیمت 155 روپے 400 روپے کلو میں فروخت۔ پیاز، لہسن، آلو اور دیگر سبزیاں بھی مہنگے داموں بکنے لگی۔ پشاور میں انار اور انگور کی قیمت 500 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ سیب 300 اور امرود 160 روپے کلو دستیاب۔ زندہ برائلر مرغی 330 روپے کلو میں فروخت۔ انڈے 320 روپے فی درجن بکنے لگے۔ خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع میں 12 خالی بلدیاتی نشستوں پر پولنگ جاری۔ خواتین، مزدور، کسان اور نوجوانوں کی خالی نشستوں پر پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور اپر دین میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مجموعی طور پر 66 پولنگ سٹیشن اور 201 پولنگ بوتھ قائم۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار۔ جلال پور پیروالا کے 27 موضاجات میں پانی کی وجہ سے سروے نہ ہو سکا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان کا کہنا ہے کہ 33 موضاجات میں سروے مکمل کر دیا گیا۔ مزید 14 موضاجات میں سروے جاری ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد امدادی رقوم دی جائیں گی۔
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड। मुजर सेहत फजाइल मयार के एतबार से भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। मोहतमम कैंप दारुल एहसान फैसलाबाद हजरत मोहम्मद शफी गोंदल 90 साल की उम्र में रहलत फरमा गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर कैंप दारुल एहसान समुंदरी रोड फैसलाबाद में अदा की जाएगी। तदफीन भी कैंप दारुल एहसान में ही की जाएगी। आप मुमताज़ रूहानी शख्सियत हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथी थे। आखिरी वक्त तक कैंप दारुल एहसान में जिम्मेदारियां निभाते रहे। हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में बतौर नायब मोहतमम फ़राइज़ अंजाम दिए। ज़िंदगी इस्लाम की तरवीज और हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली छोटे कद का बड़ा उस्ताद, निगाह बुलंद और सुखन दिल नवाज। सरगोदा का अब्दुल मोईद दर्जनों तलबा की जिंदगी बदल रहा है। तंजिया जुमले सुने, तमस्खुर का सामना किया मगर हिम्मत ना हारी। मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। इंसान हिम्मत करे तो कोई महरूमी मजबूरी नहीं बनती। अब्दुल मोईद अपने तलबा के लिए मिसाली उस्ताद।